آپ نے نام سنا مصر کا اسلامی حکومت ہے، بظاہر مسلمانوں کی حکومت ہے، لیکن وہاں داڑھی رکھنے کے اوپر پابندی ہے. وہاں مولویوں کی بھی داڑھی نہیں ہے، وہ جو تلاوت کرتے قرآن شریف پڑھتے ہیں ان کی بھی داڑیاں نہیں ہیں، اماموں کی داڑیاں نہیں ہیں، مفتیان کی داڑھی نہیں ہے. اور اس قسم کی حالت آج سعودی عرب میں بھی ہے. بہت کم لوگوں کی داڑیاں ہیں، ٹوپیاں تو وہ رکھتے نہیں ہیں. آپ میں سے جو حضرات حرمین شریفین گئے ہیں، حرمین شریفین، انہوں نے وہاں دیکھا، یا آپ لوگوں نے تصویروں میں دیکھا ہے کہ وہاں جو لوگ نمازوں میں ہیں، مسجد میں، خانہ کعبہ میں اور مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم، تو سروں پہ ٹوپیاں نہیں ہیں، داڑیاں نہیں ہیں. جن کے سروں پہ ٹوپیاں ہیں، داڑیاں ہیں، یا وہ پاکستانی ہیں، یا بنگلہ دیشی ہے، یا افغانی ہے، یا کسی اور اسلامی ملک کے ہیں. سعودیان بہت کم ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں علماء پابند ہیں سرکار کے. وہاں لکھی لکھائی تقریروں کو دی جائے کہ اس پر اپنے تقریر کرنی ہے، داڑھی پر بات نہیں چلانی تم نے، ٹوپی پر بات نہیں کرنی ہے تم نے، فلاں پہ بات نہیں کرنی تم نے، جو ہم کہیں گے وہ تم نے کرنا ہے. دعوت و تبلیغ کے اوپر وہاں مکمل پابندی ہے. دنیا کا شاید واحد ملک ہے دنیا کا جہاں خانہ کعبہ واقع ہے اور جہاں پر دعوت و تبلیغ یعنی تبلیغی جماعت پر مکمل پابندی ہے. آپ سوال کر سکیں مفتی صاحب پاکستان میں کیوں پابندی نہیں لگ رہی ہے تبلیغی جماعت پہ؟ مدرسے پہ پابندی کیوں نہیں لگتی ہے؟ مسجد پہ پابندی کیوں نہیں ہے؟ آج کی حکومت یا اس سے پہلی حکومت پاکستانی حکومتوں نے پابندیاں کیوں نہیں لگائی؟ ایک جواب ہے، سیاسی قوت کی برکت ہے. کس کی برکت ہے؟ آپ اس بات کو مانتے کہ نہیں؟ کسی کے اختلاف وہ کھڑا ہو جائے میں اس کو جواب دوں، مجھے قائل کر یا میں اس کو قائل کروں. آج اگر پاکستان میں تبلیغی جماعت پہ پابندی نہیں، مدرسے کے اوپر پابندی نہیں، مسجد پہ پابندی نہیں ہے، اذان پہ پابندی نہیں ہے، روزے رکھنے پہ پابندی نہیں ہے، داڑھی رکھنے پہ پابندی نہیں ہے، پگڑی باندھنے پہ پابندی نہیں ہے، میں رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ جمعیت علماء اسلام کی برکت ہے. اور بھی مذہبی سیاسی جماعت ان کی بھی برکت ہے، لیکن چونکہ میں اپنے مسلک کی بات کرتا ہوں، یہ بات آپ کو ماننا پڑے گی. ورنہ یہ مسجد نہ ہوتی، یہ مدرسے نہ ہوتے، یہ تبلیغی جماعت کا سلسلہ نہ ہوتا. آپ کے علم میں ایک بات میں لے کے آؤں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے کی شادی تھی جو اس وقت ابھی اسمبلی میں اسد محمود، اور مولانا اتفاقاً ان دنوں بیمار ہو گئے، اسپتال بھی گئے، واپس اسپتال سے آ رہے تھے بیٹے کی شادی میں شرکت کے لیے. امریکہ سے قاضی فضل اللہ صاحب کا فون آیا. کس کا فون آیا؟ زمانے کے بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں. میں دو علماء سے بہت متاثر اور میرے آئیڈیل ہے اس زمانے، قاضی فضل اللہ صاحب اور مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہم اللہ. قاضی فضل اللہ صاحب تو بہت بڑے عالم ہیں، عربی میں، اردو میں، انگریزی میں، فارسی میں کتابیں لکھی ہر موضوع پر. میں نے دنیا میں ایسا انسان نہیں دیکھا، بہت بڑے انسان. ان کا فون آیا مولانا کو کہ مولانا کہاں جا رکھا؟ بیٹے کی شادی میں، بیماری بھی ہے، اور میں شادی کو چھوڑو ریونڈ پہنچو. یہ تبلیغی بھائیوں سے پوچھ سکتے ہیں، ریونڈ پہنچو، حالات بہت خراب ہے. حالات تو آپ لوگ سمجھ رہے ہو. مولانا وہاں پہنچے، اللہ نے کرم فرمایا. میں آپ سے ایک اور بات عرض کر دوں، دنیا حاجی عبدالوہاب سے ملنے کے لیے ترستی تھی، ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ ہاتھ ملانا تو بہت بڑی بات ہے، ان کا چہرہ دیکھے. حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی کہو رحمۃ اللہ علیہ.
اور لوگ ملنے جاتے تھے باہر دنیا، اللہ کی قسم باہر دنیا سے لوگ آتے تھے کہ حاجی صاحب کی زیارت بالمشافہ کر لے. لیکن یہی حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ان کے گھر میں گئے رات کو. مولانا خود فرما رہے کہ حاجی صاحب تشریف لائے اور مجھ سے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ سندھ میں ہمارے جو سندھ ہے، فرمایا کہ سندھ میں قوم پرستی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور اس کا راستہ فضل الرحمان روک سکتا ہے، ہم تبلیغی نہیں روک سکتے. ایک بزرگ ہے ہمارے، نیٹ پہ آپ ان کا بیان سن سکتے ہیں، تبلیغی جماعت کے بہت بڑے مشہور بزرگ ہیں. وہ فرما رہے تھے کہ حاجی عبدالوہاب صاحب کے سامنے سیاسی ملا کی بات آئی. فرمایا کہ اگر یہ سیاسی عالم نہ ہوتا، پارلیمنٹ میں اگر سیاسی ملا نہ ہوتا، تو فرمایا مسجد اذان چھوڑو ہمیں کلمہ طیبہ پڑھنا بھی نصیب نہ ہوتا، اس پر بھی پابندی لگ جاتی. تو آج اگر میری پگڑی محفوظ ہے، میری داڑھی محفوظ ہے، میرا مدرسہ محفوظ ہے، میری مسجد محفوظ ہے، میری تبلیغی جماعت محفوظ ہے، میں رب کی قسم کا کر کہتا ہوں یہ مذہبی سیاسی قوت کی برکت ہے. مجھ پر بھی فرض بنتا ہے، آپ پر بھی فرض بنتا ہے کہ اس سیاسی قوت کو مضبوط سے مضبوط سیاسی قوت بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟ مولانا اکثر فرماتے ہیں میں تمہارے عقیدے کا تحفظ کر رہا ہوں. حقیقت ہے، تمہارے مدرسے کی میں حفاظت کر رہا ہوں، تمہاری مسجد پہ میں پھیرا دیتا ہوں. تم پر فرض بنتا ہے کہ آپ میری کمر کو اور پیٹھ کو مضبوط کریں. ہم پہ فرض بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟